The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر M.A. راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلے اللہ دین کے بیٹے کلو کو دیکھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اندازے سے میں نے ایک خوفناک وجود کو بھی پہچان لیا تھا۔ وہ بھاگ بری ہی ہو سکتی تھی۔ اللہ دین ایک طرف بیوی کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔ تمہارا بیٹا سو رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے بتایا۔ ارے زبیدہ، ہوش میں آ، کلو ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ دین نے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا اور پھر میرے پاس آ کر کلو کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، مولا تیرا شکر ہے۔ وہ بھاگ بھری تھی نا؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں، اس سسری نے تو ناک میں ہی دم کر دیا، لو یہاں بھی آ گھسی، اب کیا ہوگا؟ مولا نہ کرے اگر ہم جاگ نہ جاتے تو؟ کیا ہوا تھا؟ بس مسافر بھیا، یہ دھما چوکڑی ہوئی تو دروازہ کھلا رہ گیا، ہم سو گئے تھے، کسی کھٹکے سے آنکھ کھلی تو اس بھیڑنی کو دیکھا، کلو پر جھکی ہوئی تھی، ہم سمجھے کہ… مولا نہ کرے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ دین سجدے کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ بیگم ہوش میں آ گئیں، چیخیں مار کر رونے لگیں۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین آیا کہ کلو زندہ ہے، نہ جانے کیا اول فول بکنے لگیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ رات تقریباً پوری گزر چکی تھی، اس کے بعد نیند نہیں آئی۔ نماز سے فراغت پا کر باہر نکل آیا۔ بڑی خوشگوار صبح تھی، ننھے منھے پرندے چہلیں کر رہے تھے۔ اللہ دین بھی میرے پاس آ گیا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ فکر مندی سے بولا، بڑی ہی مشکل آ گئی ہے مسافر بھیا، اب ہوگا کیا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ گھر والی تو بری طرح ڈر گئی ہے، بخار آ گیا ہے بیچاری کو، ویسے اب تو کچھ گڑبڑ لگے ہے مسافر بھیا۔ کیا؟ بھاگ بھری ڈائن بن ہی گئی، بال بال بچ گیا ہمارا کلو۔ اللہ دین نے کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیا کہتا؟ کوئی فیصلہ کن بات کہنا مشکل ہی تھا۔ چائے بنا لیں؟ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ جو بھی مل جائے، میں نے کہا اور اللہ دین چلا گیا۔ میں خیالات میں کھو گیا۔ وہ چہرہ اور وہ عمارت یاد تھی جسے مراقبے کے عالم نے دیکھا تھا۔ ہدایت کی گئی تھی کہ اب خود پر بھروسہ کروں۔ کمبل واپس لے لیا گیا تھا۔ امتحان تھا، مگر دل کو یقین تھا کہ امتحان میں پورا اتارنے والی بھی ذات وہی ہے جس نے امتحان کا آغاز کیا ہے۔ خیالوں میں جیب میں ہاتھ چلا گیا، کوئی مانوس شے محسوس ہوئی، نکال کر دیکھا تو 4 روپے تھے۔ یہ تائید غیبی تھی، مجھے اس اعتماد پر یقین دلایا گیا تھا جو میرے دل میں تھا۔ میرا وظیفہ مجھے عطا کر دیا گیا تھا۔ بڑی تقویت ملی دل کو اور اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا۔ چائے پیتے ہوئے 3 روپے اللہ دین کو دے دیے۔ وہ بولا، شرمندہ کر رہے ہیں مسافر بھیا، مگر اتنے کاہے کو؟ بس حساب رکھنا، کل پھر دوں گا۔ اللہ دین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ کوئی 9 بجے ہوں گے کہ تلسی کراہتا ہوا آ گیا۔ بخار چڑھ گیا ہے سسرا، بھیا دینو ایک اٹھنی ادھار دے دو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ لو۔ اللہ دین نے جیب سے اٹھنی نکال لی۔ یہ روپیہ بھی لے لو تلسی، فالتو پڑا ہے میری جیب میں۔ میں نے جیب سے روپیہ نکال کر تلسی کو دیا جو اس نے بڑی مشکل سے لیا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں بستی گھومنے نکل گیا۔ آبادی بہت چھوٹی تھی، ایک مسجد بھی بنی ہوئی تھی، مگر نہایت شکستہ حالت میں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نظر نہیں آتا۔ اندر داخل ہو گیا، صفائی ستھرائی کی، اذان بھی نہیں ہوئی۔ میں نے خود اذان دی لیکن ایک نمازی بھی نہ آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھومنے گیا، کھیتوں اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، کافی دور نکل آنے کے بعد ایک مٹھ نظر آیا، اس کے عقب میں ایک سیاہ رنگ کی عمارت بھی نظر آئی تھی۔ چند قدم اسی جانب اٹھ گئے، عمارت کے اطراف میں انسانی قد سے اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں، ان کے درمیان پیلی سی پگڈنڈی بھی پھیلی ہوئی تھی جو اسی عمارت تک جاتی تھی۔ میں اسی پگڈنڈی پر آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی جگہ سانپوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دی تھی۔ یقیناً ان جھاڑیوں میں سانپ موجود تھے۔ ویرانے میں بنی ہوئی یہ عمارت بڑی عجیب نظر آ رہی تھی، لیکن میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھی۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور پھر اچانک ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ عالم استغراق میں جو عمارت میں نے دیکھی تھی اس وقت یقیناً وہی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ کم از کم اس سلسلے میں مجھے اپنی یادداشت پر بھروسہ تھا۔ میرا دل
इतनी तेज़ी से धड़कने लगा। इसका मकसद है कि जो निशानदेही की गई थी वो बिल्कुल मुकम्मल थी और यकीनी तौर पर मुझे यहाँ से कोई रहनुमाई मिलेगी। वही महराबे, वही अंदाज। आगे बढ़ता हुआ उस बड़े से ठंडे हॉल में पहुंच गया जो नीम तारीख था। बस कुछ रोशनदानों से झलकने वाली रोशनी ने माहौल को थोड़ा सा मुनव्वर कर दिया था, वरना शायद नज़र भी न आता। दरमियान में हनुमान का बुत इस्तादा था, हाथ में गर्ज लिए हुए। हनुमान का बुत बहुत खौफनाक नजर आ रहा था। इस सुनसान माहौल में यूं लग रहा था जैसे अभी बुत अपनी जगह से आगे बढ़ेगा और मुझ पर हमला कर देगा। मैंने उसकी आंखों में गैर मामूली चमक देखी। हालांकि पत्थर का तराशा हुआ बुत था, लेकिन आंखें जानदार मालूम होती थीं। मैं इन आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, लेकिन बुत में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। ये सिर्फ तन्हाई और माहौल का दिया हुआ एक तस्वुर था। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी रहनुमाई बेमकसद न की गई होगी। मैं आगे बढ़कर बुत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हल्की हल्की सरसराहटों से यूं महसूस हुआ था जैसे आसपास कोई मौजूद है, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। मैंने बुत के कदमों में देखा और दो जानू बैठकर देखने लगा। आलम इस्तक़राक में मुझे इन कदमों के नज़दीक कोई स्याह शय फड़कती हुई नजर आई, लेकिन उस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, खून के चंद धब्बे नुमाया तौर पर देखे जा सकते थे, हालांकि इनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। मैंने उल्टे हाथ से खून का थोड़ा सा रगड़ कर देखा तो वो अपनी जगह से छट गया और उसके छोटे छोटे ज़रात मेरी उंगली में लगे रह गए। उसके बाद मैंने इस हाल के एक एक गोशे का जायज़ा लिया। अंदरूनी सामत एक दरवाज़ा बना हुआ था। हिम्मत करके मैं इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये छोटा सा एक कमरा था, लेकिन बिल्कुल खाली। कोई शय वहाँ मौजूद नहीं थी। वहाँ से बाहर निकल आया और यूँ लगा जैसे कोई भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया हो। तेज़ी से दौड़ता हुआ बाहर आया और दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, लेकिन अगर कोई था भी तो उसे तलाश करना नामुमकिन था, क्योंकि आसपास बिखरी हुई झाड़ियों में तो अगर सैकड़ों इंसान भी छुप जाते तो उनका सुराग लगाना मुश्किल होता। कि ये जगह यकीनी तौर पर बहुत पुरअसरार थी। भागते हुए कदमों का ताक़ुब करता हुआ मैं बाहर निकला था, लेकिन अभी वहाँ बहुत सी चीज़ें जायज़ा लेने के लिए मौजूद थी। चनाचे फिर अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर हॉल में इधर उधर दीवारों, कोनों, खुदरों को तलाश करने लगा। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ये जगह इंसानी पहुंच से दूर नहीं है। दीवार में वो मशलें गड़ी हुई थीं जिनमें न जाने क्या चीज़ जलाई जाती थी। रुई से बनी हुई बत्तियां इन मशलों में तराशे हुए दियों में पड़ी हुई थी और एक अजीब से रंग का मोम जैसा मादा भी मौजूद था। ये बत्तियां यकीनन रोशन कर दी जाती होंगी। हो सकता है यहाँ पूजा की जाती हो। जाहिर है हर मज़हब के मतवाले अपने अपने धर्म के मुताबिक ये अमल करते ही हैं, लेकिन जगह बेहद भयानक और पुरअसरार थी। मैंने उसका पूरा जायज़ा लिया और उसके बाद वहाँ से भी बाहर निकल आया। झाड़ियों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बार फिर खेतों के करीब पहुँचा। 4-5 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह नज़र आया जो हाथों में लाठियाँ लिए चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ रहा था। ये सब गैर मानूस शक्लें थी, लेकिन शायद वो मुझे जानते थे। तीखी निगाहों से मुझे देखने लगे और मेरी तरफ इशारा करके बातें करने लगे। मैं खुद ही उनके करीब पहुंच गया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो भाई? उसी चुड़ैल को तलाश कर रहे हैं। डायन बचकर कहाँ जाएगी हमारे हाथों से? अरे बस्ती में आग लगा दी है उसने। हर घर में रोना पीटना मचा हुआ है सुसरी की वजह से। भगवान की सौगंध, नजर आ जाए जीता नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और वहाँ से आगे बढ़ गया। जानबूझकर नहीं गया था उस तरफ, बस ऐसे ही कच्चे पक्के मकानों के बीच से निकला था कि सामने मुखिया का घर नजर आ गया। गालिबन ये उकबी रास्ता था। यूं ही टहलता हुआ आगे बढ़ा और उस घर के करीब पहुंच गया, लेकिन आज भी वहाँ तमाशा हो रहा था। बेचारे तुलसी को देखा जिसे 2 आदमी पकड़े हुए ला रहे थे और 4-5 उसके पीछे चल रहे थे। चौपाल पर ठाकुर साहब बदस्तूर बैठे हुए थे। हालांकि दोपहर का वक्त था, लेकिन ठाकुर साहब किस्सा निमटाने आ गए थे। मैं भी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया। ठाकुर साहब किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में उन लोगों का देखकर बोले, अरे तुम इस बेचारे का पीछे काहे पड़े हो? आखिर मार दो ससुरे को, 2 लठियां मारो, भेजा निकाल बाहर करो, जान तो छूटे। ठाकुर जी झूठ नहीं कह रहे हम लोग, सौगंध ले लो हमसे भी और इससे भी। इससे पूछो रात को भागबरी इसके पास आई थी या नहीं? क्यों रे, बता भाई बता, क्या करें तेरा हम? अरे बस्ती छोड़कर ही चला जा, पापी कहीं का, मारा जाएगा लोगों के हाथों। धत तेरे की। अरे आई थी वो क्या तेरे पास? आई थी ठाकुर। तो फिर तूने पकड़ा उसे? पकड़ा था,
मगर उन लोगों ने पत्थर मार मार कर हमारा सत्यानाश कर दिया। वो हमें धक्का देकर निकल भागी। ये झूठ बोलता है ठाकुर, इसने इसे पत्थरों से बचाने के लिए अपने बदन के नीचे छुपा लिया था। तो पापियो, भैया तो है ना, क्या करता। अरे तुम लोगों को भगवान का खौफ है कि नहीं? सारी बस्ती पर तबाही लाओगे तो मुझे बताओ, ठंडे मन से बताओ, सोच कर बताओ। तुम्हारी बहन पागल हो जाए, कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दे कि वो डाइन है और तुमने अपनी आंखों से न देखा हो, तो क्या मरवा दोगे उसे बस्ती वालों के हाथों? पत्थर मारकर सर खुरवा दोगे उसका? अरे इसने अगर ऐसा किया तो कौन सा बुरा काम किया? क्या तुम ये बात कहना चाहते हो कि ये भी अपनी बहन के साथ बच्चों को मारता है? बोलो, जवाब दो। अगर ऐसा नहीं है तो इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? जाओ पकड़ लो कहीं से भाग भरी को, ले आओ सुसरी को मेरे पास। मैं खुद तुमसे कहूँगा कि जान निकालो उसकी। अरे किसी ने ठीक से देखा है नहीं और पड़ गए पीछे? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब जैसे कह रहा हूँ उसे समझ लो। तुलसी को इसके बाद अगर किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और भाग भरी के बारे में भी मैं तुमसे यही कहता हूँ। देख लो, पकड़ लो तो जान से मत मारना, पहले मेरे सामने ले आना। तुम में से किसी को नहीं कहा जाएगा, समझे सुरमाओ? इस बेचारी को बार बार पकड़ कर ले आते हो, ये इंसाफ नहीं है ठाकुर साहिब। यह आवाज़ जनक राम की थी। अरे जनक राम भैया, हम जाने हैं तेरे मन में आग लगी है, पर ऐसा तो न कर जैसा तू कर रहा है। भाग भरी को एक बार भी पकड़ कर ले आएगा तो हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। इस बेचारे की जान के पीछे क्यों लग गए हो तुम लोग? देखो तुलसिया, भाग भरी अगर तेरे पास आ जाए तो भैया मत बनियो उसका, पकड़कर हमारे पास ले आना। अरे हम भी तो देखें ज़रा डायन को खुली आंखों से, पता तो चल ही जाएगा सुसरी कब तक छुपेगी। तुम लोगों ने मगज़ ख़राब कर दिया है। ठाकुर कोहली राम दोनों हाथों से सर पीटने लगा। उसे कुछ नहीं कहोगे ठाकुर? जनक राम बोला। क्या कहें और क्या ना कहें, बताओ और क्या कहें? इधर आ रे तुलसिया, इधर आ हमारे पास। तुलसी आगे बढ़कर उसके पास आ गया। ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा और चौंक पड़ा। अरे तुझे तो ताप चढ़ा हुआ है। कल से पिट रहा हूँ ठाकुर, दिन भर मारा, रात को मारा, ताप न चढ़े तो क्या होगा? तुलसी मजलूमियत से बोला और ठाकुर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। पापियों, जान लिए बिना न छोड़ोगे उसे? अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। सुनो रे, कान खोल कर सुन लो सब के सब। जनक राम तू भी सुन ले भैया, तेरा दुख अपनी जगह, मगर तुम सब ने मिलकर हमें मुखिया बनाया है तो मुखिया का सम्मान भी दे दो। उसके बाद तुलसी को कोई हाथ ना लगाए, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे और फिर देख लेंगे एक एक को। इसका पार्ट ले रहे हो ठाकुर? किसी ने कहा। चोरसिया, ओ चोरसिया। ठाकुर ने किसी को आवाज़ दी और एक कवि हैकल आदमी आगे बढ़ आया। देख तू कौन सुरमा बोले, पकड़ ले उसे और 20 जूते लगा दे उसकी खोपड़ी पर। कौन बोला था पार्ट वाली बात? ठाकुर ने आंखें निकालकर मजमे को घूरते हुए कहा, लेकिन दोबारा कोई ना बोला। ठाकुर ने उस वक्त शायद मुझे देखा, फिर उसने कहा, बात समझ में आ गई हो तो जाओ, अपने घरों को जाओ। जो कहा है उसे याद रखना, वरना जिम्मेदार खुद होगे। जबान चलाओ हो हरामखोर हमसे, जाओ सब जाओ। लोग गर्दनें झुकाए चल पड़े। मैं भी वापसी के लिए मुड़ा तो ठाकुर ने जल्दी से कहा, अरे ओ दरोगा जी, तुम कहाँ चले? ज़रा इधर आओ हमारे पास। मैं जानता था दरोगा किसे कहा गया है। रुक गया, मुड़कर ठाकुर कोहली राम के पास पहुंच गया। जी ठाकुर साहिब, मेहरबानी तुम्हारी भाई के इज्जत से नाम ले लिया। हम तो समझ रहे थे कि भंगी चमार कहोगे हमें। आप ये क्यों समझ रहे हैं ठाकुर साहिब? ऐसा ही लगे हैं हमें। बैठो, जमालगढ़ी में मेहमान आए हुए हो, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। आप हुक्म देकर बुलवा लेते ठाकुर साहिब, अल्लाह दीन की सराय में ठहरा हुआ हूँ। तुम हमारा हुक्म काहे मानते भैया? दबील में बस्सू हो हमारी क्या? वो पूर से सलाम तो किया ना तुमने। सलाम अपनी मर्जी से किया जाता है ठाकुर। आपकी बस्ती में भी मुसलमान रहते हैं, आप ज़रूर जानते होंगे कि मुसलमान किसी के हुक्म पर नहीं झुकते। अरे बैठो तो 2-4 घड़ी कुछ जल पान करो। शुक्रिया, मैं बैठ जाता हूँ। तुम खूब फंसे इस फेर में। बस्ती में किसी से मिलने आए थे या ऐसे ही गुजर रहे थे? बस गुजर रहा था ठाकुर। पता नहीं मेरी बदकिस्मती थी या किसी और की कि मैंने वो मंजर देख लिया। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ, फैसला तो भगवान ही करेगा। भाग भरी बाउली हो गई है, बच्चे मर गए थे, उसके पति भी मर गया बेचारा। मगर ऐसा कैसे हो गया? ऐसी औरत
ڈائن کیسے بن گئی؟ وہ باولی تو ہے، ہو سکتا ہے بچے کی لاش پڑی ہو اور وہ پاگل پن میں اس کے پاس بیٹھ کر اسے ٹٹولنے لگی ہو۔ تم نے غور سے دیکھا تھا؟ وہ بچے کو مار رہی تھی۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کی پیٹھ تھی میری طرف۔ بھگوان جو کرے اچھا کرے، بستی والے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ہم تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، پولیس لا کر بھاگ بھری کو پکڑوا دیں، پولیس جانے اور اس کام کا جانے۔ ابھی ٹھاکر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اندر سے ایک لمبی تڑنگی عورت نکل آئی اور کرخت لہجے میں بولی، تمہیں پنچایت لگانے کے علاوہ اور کوئی کام ہے بھی؟ جب دیکھو پنچایت لگائے بیٹھے ہو، کاکا بلا رہا ہے اتنی دیر سے۔ میں نے اس عورت پر نگاہ ڈالی اور دفتن دل دھک سے ہو گیا۔ وہ چہرہ اجنبی نہیں تھا، یہ وہی چہرہ تھا جسے میں نے مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اچھے نکوچتے مگر کرختگی لیے ہوئے۔ ٹھاکر بوکھلا گیا، جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، ہاں ہاں بس آ ہی رہے تھے۔ اچھا بھیا پھر کبھی آؤ، آدمی بھیجیں گے تمہارے پاس، کبھی جلپان کرو ہمارے ساتھ۔ اچھا۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا، لیکن میرا ذہن چکرایا ہوا تھا۔ وہی چہرہ، 100% وہی چہرہ۔ مندر کی عمارت بھی نظر آ گئی تھی اور وہ عورت بھی۔ اب کیا کروں، کیسے کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سرائے واپس آ کر بھی میں یہی سوچتا رہا اور کئی دن سوچتا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جمال گڑھی میں قیام کی 5ویں رات تھی، میں پریشان تھا، بات کسی طور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ 3 دن سے خاموشی تھی، بھاگ بھری بھی شاید دور نکل گئی تھی۔ 3 دن سے اسے بستی میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ تلسی البتہ ملتا رہتا تھا، اداس اور ملول تھا، بات بات میں سسکنے لگتا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا بیچارے کے لیے۔ ٹھاکر کوہلی رام کے پاس بھی بہت سے چکر لگائے تھے، وہ اچھا آدمی تھا، ظاہری کیفیت سے بالکل برعکس۔ تلسی کے لیے خود بھی افسردہ تھا۔ ایک دن کہنے لگا، ہم اسے کسی دوسری بستی بھیج دیں گے، انتظام کر رہے ہیں، یہاں رہا تو مارا جائے گا، بھگوان نہ کرے اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر میں بھی شاید بستی والوں کو نہ روک سکوں۔ رات کے کوئی 10 ہی بجے ہوں گے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ جمال گڑھی میں شام 7 بجے ہی رات ہو جاتی تھی، 5-6 بجے تک سارے کاروبار بند ہو جاتے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں جا گھستے تھے۔ بس بھولے بھٹکے مسافر 8-9 بجے تک نظر آتے تھے، ورنہ خاموشی۔ سر شام ہی بادل گھر آئے تھے اور اس وقت بھی آسمان تاریک تھا۔ اللہ دین رات کے کھانے کے بعد مجھے خدا حافظ کہہ کے اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ وہ مضبوطی سے سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا اور اس نے مجھ سے بھی کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے رات کو اس کا دروازہ نہ بجاؤں، وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ یہ زبیدہ بیگم کی ہدایت تھی۔ مجھ پر اکتاہٹ کا دورہ پڑا تھا۔ اس وقت عجیب سی بے کلی محسوس ہو رہی تھی، چارپائی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ خاموشی سے سرائے سے باہر نکل آیا، دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ تلسی کا گھر بھی تاریک پڑا تھا، یہاں سے چل پڑا۔ سوچا کہاں جاؤں اور اس ویران مندر کا خیال آیا۔ کوئی کتنا ہی بہادر ہوتا اس وقت اس مندر کی طرف رخ کرنے کے تصور ہوئی سے خوفزدہ ہو جاتا، لیکن دل میں اس سمجھ جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں چل پڑا۔ پوری بستی شہر خاموشاں بنی ہوئی تھی، کتے تک نہیں بھونک رہے تھے، فاصلہ کم نہیں تھا۔ بس چلتا رہا، راستے میں کسی زیرو کا نشان بھی نظر نہیں آیا تھا۔ گھنی اور خوفناک جھاڑیاں خاموش کھڑی ہوئی تھیں، ان کے درمیان سے احتیاط سے گزرا تھا کیونکہ وہاں سانپ موجود تھے۔ رات میں تو وہ نظر بھی نہ آتے، لیکن اس خوف سے اپنا ارادہ ترک نہیں کر سکا۔ کوئی انجانی قوت مجھے وہاں لے جا رہی تھی۔ تاریک مندر تاریکی میں بھیانک نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ کسی بچے کے سسک سسک کر رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ماں ماں کھول دو، بھگوان کی سوگند اب باہر نہیں جاؤں گا، ماں بہت ڈر لگ رہا ہے، ماں دیا جلا دو، تمہاری بات مانوں گا، باہر نہیں جاؤں گا، ماں رسی میرے پیر کاٹ رہی ہے، ماں پیٹھ میں کھجلی ہو رہی ہے، کھول دو ماں۔ دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا، اپنی جگہ ساکت ہو گیا، خون کی روانی طوفانی ہو گئی، کنپٹیاں آگ اگلنے لگیں۔ رکنا بہتر ہوا، اندر داخل ہو جاتا تو یقیناً وہ نہ ہوتا جو دوسرے لمحے ہوا۔ اندر یک بیک روشنی ہو گئی، وہی دونوں مشعلیں روشن ہوئی تھیں جو اس دن دیکھی تھیں۔ میں فوراً ایک محراب کے ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ روشنی نے اندر کا ماحول اجاگر کر دیا تھا اور میں اس ماحول کو دیکھ سکتا تھا۔ ہنومان کا بت اسی طرح ایستادہ تھا، اس کے پیروں کے نزدیک ایک 8-9 سالہ بچہ رسی سے بندھا ہوا پڑا تھا۔ روشنی ہوتے ہی وہ سہم کر ساکت ہو گیا تھا۔ ہنومان کے بت سے کوئی 5 قدم کے فاصلے پر کالے اور ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس ایک وجود سر نہڑائے بیٹھا ہوا تھا۔
کچھ فاصلے پر ایک مرد نظر آ رہا تھا جس نے چہرے پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا. سیاہ لباس میں ملبوس وجود کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا. بے حد پر اسرار اور خوفناک ماحول تھا. دم روک دینے والے سناٹا طاری تھا. بچے کی سبھی سفید آنکھیں گردش کر رہی تھیں. وہ رونا بھول گیا تھا. تب ایک آواز ابھری، نندا، جے دیوی. دوسری آواز ابھری. پہلی آواز نسوانی تھی اور میں نے اسے فوراً آشنا محسوس کیا تھا. دوسری بھاری مردانہ اور اجنبی آواز تھی. ہاتھ پاؤں کھول دے اس کے، جے دیوی. مردانہ آواز نے کہا. روشنی میں ایک آبدار خنجر کی چمک ابھری اور ڈھاٹا باندھے ہوئے شخص آگے بڑھ کر بچے کے پاس پہنچ گیا. اس نے ایک لمحے میں بچے کے ہاتھوں اور پیروں میں بندھی رسیاں کاٹ دیں. بچہ تڑپ کر اٹھا تو مرد نے خوفناک آواز میں کہا، لیٹا رہ اپنی جگہ، لیٹا رہ، ہلا تو گردن کاٹ کر پھینک دوں گا. سہما ہوا بچہ جیسے بے جان ہو گیا تھا. وہ اپنی جگہ لڑک گیا. سیاہ پوش عورت اٹھ کھڑی ہوئی. وہ لمبے قد و قامت کی مالک تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر خنجر مرد کے ہاتھ سے لے لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر بچے اور ہنومان کے بت کے قریب پہنچ گئی. پھر اس کی بھیانک آواز ابھری، جے بجرنگا، 7ویں بلی دے رہی ہوں، اسے سویکار کر. بجرنگ بلی، میری بھیڑ سویکار کر، میری منا پوری کر دے. تیرا وچن ہے، آخری بلی کے بعد میری گود ہری کر دے. مجھے بچہ دے دے بجرنگ بلی، مجھے بیٹا دے دے بجرنگ بلی. صورتحال سمجھ میں آ گئی. پتہ چل گیا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جس قدر بھیانک آواز بنا سکتا تھا بنا کر چیخا، بھاگ بری، وہ مندر میں گھسی ہے، نہیں پکڑنا، وہ رہی. ایک چھوٹا سنگی مجسمہ رکھا ہوا تھا جو میری ٹکر سے زور سے اپنی جگہ سے گرا اور نیچے آ کر چور چور ہو گیا. اس کے ٹکڑوں کے گر کر بکھرنے کا چھناکر مندر میں گونج اٹھا. مجھے خود یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بے شمار لوگ چیخ رہے ہوں. اور نتیجہ نکل آیا، عورت سے پہلے مرد باہر بھاگا اور اس کے پیچھے عورت کلانچے لگاتی ہوئی باہر نکل گئی. وہ مشعلیں جلی چھوڑ گئے تھے. اپنے عمل کو پختہ کرنے کے لیے میں نے اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور رات کے پرہول سناٹے میں میری چیخیں دور دور تک پھیل گئیں. بچے نے دہشت سے دوبارہ رونا شروع کر دیا. میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چیخ پڑا، مت مارو مجھے، مت مارو، مت مارو مجھے. اٹھ بیٹے، میں تجھے نہیں ماروں گا، اٹھ، میں تو تجھے بچانے آیا ہوں. کوئی بڑا ہوتا تو شاید زندہ ہی نہ رہ پاتا خوف کے مارے، لیکن بچہ تھا. اٹھ کھڑا ہوا. اب باہر نہیں کھیلوں گا، مجھے مت مارو چاچا. بالکل نہیں ماروں گا، آ میرے ساتھ چل. میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. جانتا تھا کہ باہر خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے دونوں جھاڑیوں میں چھپے ہوں اور اکیلا پا کر حملہ کر دیں. مندر میں رکنے سے اور خطرہ تھا، آسانی سے گھیر لیا جاؤں گا. کسی نے اگر خبر کر دی اور مجھے اس بچے کے ساتھ دیکھ لیا گیا تو حالات بگڑ سکتے تھے. نکل جانا ہر طرح سے بہتر تھا. اللہ کا نام لے کر باہر نکل آیا. رات کے بے قرار سناٹے میں کوئی آواز نہیں تھی. اس وقت تک خاموش رہا جب تک جھاڑیوں کے کھیت سے باہر نہ نکل آیا. پھر میں نے بچے سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا بیٹے؟ للو. پتا کا نام کیا ہے؟ گنگو. تیرا گھر کہاں ہے؟ پچھائی پلے. راستہ جانتا ہے اپنے گھر کا؟ ہاں. یہاں تجھے کون لایا تھا؟ میں نے پوچھا. بچے نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے دوبارہ سوال کیا. معلوم نہیں، اس نے جواب دیا. تو کھیل رہا تھا کہیں؟ سو رہا تھا. کہاں؟ اپنے گھر میں. ماتا جی نے کہا تھا کہ ڈائن پھر رہی ہے باہر، کلیجہ نکال کر کھا جائے گی، باہر مت کھیلو. ہم سو رہے تھے چاچا. تو پھر یہاں کیسے آ گیا؟ بھگوان کی سوگند ہمیں نہ معلوم. ہم تو سمجھے ماتا جی نے پاؤں باندھ دیے ہیں. اس نے کہا تھا کہ باہر کھیلنے گئے تو وہ پاؤں باندھ کر ڈال دے گی. میں نے گہری سانس لی. سمجھ گیا تھا کہ بچے کو بے ہوش کر کے لایا گیا تھا اور یقیناً وہی کھیل ہونے والا تھا جو پہلے 5 بچوں کے ساتھ ہوا تھا، پھر چھٹے بچے کے ساتھ اور اب یہ 7واں بچہ. بستی میں داخل ہو کر بچے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور وہ بتانے لگا. گھر والوں کو ابھی تک اس کی گمشدگی کا علم نہیں ہوا تھا کیونکہ گھر خاموشی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا. دروازہ کھلا تھا. یہ یقیناً انہی لوگوں نے کھولا ہوگا جنہوں نے بچے کو اغوا کیا تھا. میں نے للو سے کہا، تیرے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں معلوم. جا دروازہ اندر سے بند کر لینا، جا اندر جا. بچہ اندر چلا گیا اور میں فوراً وہاں سے چل پڑا. میری آج کی بے قلی نے بہت اہم انکشاف کیا تھا. ایک بچے کی جان بچ گئی تھی. میں بہت خوش تھا. یہاں سرائے میں بھی وہی کیفیت تھی. کسی کو میرے جانے کی خبر ہوئی تھی نہ واپس آنے کی.
اپنے کمرے میں آ گیا، پھر بستر پر لیٹ کر اس بارے میں سوچنے لگا۔ ڈائن کا معمہ حل ہو گیا تھا، بھاگ بھری بے قصور تھی، اس پر جھوٹا الزام لگ گیا تھا، بستی والے اس کے دشمن ہو گئے تھے، جو آواز میں نے سنی تھی اسے پہچان لیا تھا، میری سماعت نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، یہ 100% کوہلی رام کی بیوی کی آواز تھی۔ دوسرا نام نندا کا تھا جو اس کا شریک کار تھا، اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ 7ویں بلی دے رہی ہوں، میری گود ہری کر دے، مجھے بچہ دے، مجھے بیٹا دے دے۔ تو یہ قصہ ہے، وہی کالا جادو، وہی مکروہ علم۔ کمبخت عورت نے ایک اولاد کی خاطر 6 چراغ گل کر دیے تھے۔ اب سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، میری رہنمائی کی گئی تھی۔ پہلے مجھے جمال گڑھی بھیجا گیا تھا اور پھر ہنومان مندر اور اس عورت کی شکل دکھائی گئی، اور اب سارے انکشاف ہو گئے تھے، اور اب اس برائی کا خاتمہ کرنا تھا، مگر اس کے لیے کوئی عمل درکار تھا۔ باقی رات سوچوں میں گزر گئی تھی۔ صبح کو الادین کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، تم نے ٹھاکر کوہلی رام کے بارے میں خوب کہانی سنائی تھی الادین۔ کون سی کہانی بھیا؟ یہی کہ وہ کھرا ٹھاکر نہیں ہے۔ ہاں وہ، مگر کسی سے کہنا نہیں مسافر بھیا، دشمنی ہو جائے گی ٹھاکر سے۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، ویسے کوئی بچہ نہیں ہے اس کا؟ نہیں، بچہ نہیں ہے۔ اسے آرزو تو ہوگی؟ ہاں ہوگی، تو پوجا پاٹھ کراتا رہتا ہے، رشی منی آتے رہتے ہیں، ٹھکرائن گیتا ٹونے ٹوٹ کے کرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس سے زیادہ کیا کہتا؟ اچانک میں نے کچھ یاد کر کے کہا، یہ نندا کون ہے؟ نندا؟ کسی نندا کو جانتے ہو؟ نندا؟ ہاں، 3 نندا ہیں جمال گڑھی میں۔ کوہلی رام کے ہاں کوئی نندا ہے؟ جگت نندا۔ ہاں، نندا چمار نوکری کرتا ہے وہاں، کوئی کام ہے اس سے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ پتہ نہیں بیچارے تلسی کا کیا حال ہے، بخار میں پڑا ہوا ہے۔ میں صبح منہ اندھیرے چائے روٹی دے آیا تھا بیچارے کو۔ ارے اتنی صبح؟ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا، حالانکہ میں جاگ گیا تھا۔ الادین مسکرانے لگا، پھر بولا، کیا کرے مسافر بھیا، عورت چھوٹے دل کی ہووے ہے، بیوی کے ڈر کے مارے ایسے کام چھپ کر کر لیتے ہیں۔ اوہ اچھا، تم ڈرتے ہو اپنی بیوی سے؟ ارے کچھ تو ڈرنا ہی پڑے گا، الادین نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی ہنسنے لگا تھا۔ یہاں پڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ایسے ہی گھومنے نکل گیا۔ پھر کسی خیال کے تحت کوہلی رام کے گھر کا رخ کیا۔ سامنے سے گزر رہا تھا کہ کوہلی رام نے کہیں سے دیکھ لیا، ایک آدمی اندر سے دوڑا آیا تھا۔ ٹھاکر جی بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کوہلی رام دروازے کے بعد بغلی سمت بنی ڈیوڑی میں موجود تھا۔ آؤ داروغہ جی، کہاں ڈولت گھومت ہو؟ بس آپ کی جاگیر میں گھوم رہے ہیں ٹھاکر۔ بیٹھو، تم بھی ہمیں من بوجھی ہی لگو ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار اپنے شہر کا نام نکل گیا۔ طویل عرصے کے بعد یہ نام نہ جانے کیوں میری زبان پر آ گیا تھا۔ کہہ تو دیا تھا مگر دل میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ مگر ٹھاکر میرے ہر احساس سے بے نیاز تھا، کہنے لگا، یہاں بستی میں کوئی جان پہچان ہے کیا؟ کیسے آنا ہوا؟ بس ٹھاکر صاحب ایسے ہی سیر سپاٹے کے لیے نکل آیا تھا، ہو سکتا ہے جمال گڑھی سے آگے بڑھ جاتا، مگر یہاں جو واقعات دیکھے دلچسپ لگے سو یہاں رک گیا۔ میں نے کبھی کوئی ڈائن نہیں دیکھی تھی، بڑا عجیب سا لگا مجھے، اور میں یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ٹھاکر کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ اس نے کہا، بس داروغہ جی کیا بتائیں، بستی پر آفت ہی آ گئی ہے، ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، دل دکھتا ہے ان سب کے لیے جن کے بیچارے بچے مارے گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھاگ بھری کو کیا ہو گیا۔ ارے انسان پاگل تو ہو ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ تو بری بیتی تھی، مگر اس کے بعد جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں بھگوان سے اپنی طرف سے موت دے دے، بستی والوں کے ہاتھ لگ گئی تو کچل کچل کر مار دیں گے۔ بستی کی عورت ہے، اس کا پتی بھی برا آدمی نہیں تھا، پر بیچاری کا گھر بگڑا تو ایسے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں سوچ سوچ کر۔ جی ٹھاکر صاحب، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے ٹھاکر صاحب یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھاگ بھری کو کسی نے یہ سارے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس دن وہ پیٹ کیے بیٹھی تھی میری طرف، پاگل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاش دیکھ کر بیٹھ گئی ہو، دماغ میں کچھ نہ آیا ہو۔ ٹھاکر خاموشی سے سنتا رہا، پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی، کا شاید انتظار بھی تھا۔ ٹھکرائن اندر داخل ہو گئی، مجھے دیکھ کر ٹھٹکی، دیکھتی رہی
اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر سوچ کے آثار نمودار ہو گئے ہیں، لیکن ٹھاکر صاحب کسی قدر حواس باختہ ہو گئے، جلدی سے بولے، آؤ آؤ، ان سے ملو، بستی کے مہمان ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، اور داروغہ جی یہ ہماری دھرم پتنی ہے، بڑی مہمان نواز ہے یہ۔ میں نے گردن خم کی، ٹھکرائن کے چہرے پر خشونت کے آثار بکھرے ہوئے تھے، مسکرانا تو جیسے جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے خود ہی کہا، ابھی ابھی ٹھاکر جی سے باتیں ہو رہی تھی، آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے؟ وہ پھر چونکی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میری بات کو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ٹھاکر سے بولی، آج لکشمی پوجا ہے، کچھ انتظام بھی کیا تم نے؟ ارے ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ٹھکرائن جیتی رہیں، بھلا گھر کے کام کاج میں ہم کبھی کوئی دخل دیتے ہیں؟ ہاں، بس بیٹھ کر باتیں بنانے لگتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا آتا ہے تمہیں؟ ٹھاکر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی، میری طرف دیکھ کر بولا، دوش اس کا نہیں ہے، پہلے ایسی نہیں تھی، مگر عورت جب تک ماں نہ بنے اپنے آپ کو پورا نہیں سمجھتی، یہ بھی ادھوری ہے اور اپنے آپ کو ادھورا ہی سمجھتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، میں اب چلوں؟ برا تو نہ مان گئے ہوگے؟ یہ کہنا تو بیکار ہے کہ برا ہم نہیں مانے ہوگے، مگر معاف کر دینا اسے، بس جو بھگوان کی مرضی۔ اچھا چلتے ہیں۔ ٹھاکر خود بھی اٹھ گیا۔ ٹھکرائن کے انداز سے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ذہن میں میرے لیے کوئی خاص بات ضرور گونجی ہوئے۔ میں خود بھی یہاں بے مقصد ہی آیا تھا، لیکن اب دن کی روشنی میں ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا تھا، اس کی آواز سنی تھی اور ہر طرح کا شبہ مٹ گیا تھا۔ ہنومان مندر میں اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ گھومتا پھرتا کھیتوں کی سمت نکل آیا، باجرہ پک رہا تھا اور کھیتوں کے رکھوالے باہو کی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ کھیتوں کی مینڈ کے پیچھے سے ایک لمبا چوڑا آدمی باہر نکل آیا اور اس طرح میرے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے میرا راستہ روکنا چاہتا ہو۔ وہ کڑی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کوئی بات ہے بھائی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ تم اللہ دین کے سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہو نا؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ تلسی کے گھر تمہارے سامنے ہیں؟ ہاں، اللہ دین نے بتایا ہے۔ بھاگ بھری تو نہیں آئی وہاں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ بس اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں اس بات کا علم ہوگا، ساری بستی بھاگ بھری کے تلاش میں لگی ہوئی ہے، وہ پاپی عورت ڈائن بن گئی ہے، میں بھی اس کی تلاش کرتا پھر رہا ہوں، سبھی کے بال بچے ہیں، مسافر، تمہارا بستی میں رہنا اچھا نہیں ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تمہیں۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، کیا بھاگ بھری میرا بھی کلیجہ نکال کر کھا جائے گی؟ نہیں، اور کوئی بات ہو سکتی ہے، پچھلی رات تم ہنومان مندر کی طرف کیوں گئے تھے؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور وہ بولا، میں اور ہنومان مندر؟ نہیں بھائی، میں مسلمان ہوں، تمہیں اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اللہ دین کے سرائے میں ٹھہرا ہوں، میرا بھلا ہنومان مندر میں کیا کام، اور یہ ہنومان مندر ہے کہاں؟ ادھر سیدھے ہاتھ پر کھیتوں کے بیچ بیچ چلے جاؤ، کافی دور جا کر ہنومان مندر نظر آتا ہے، پرانا مندر ہے، بھوت پریت کا بسیرا ہے، کوئی نہیں جانتا اس طرف، مگر میں نے تو رات کو تمہیں ادھر دیکھا تھا، بھول ہوئی ہوگی تم سے، میں تو آج تک اس طرف نہیں گیا، لیکن کبھی دیکھوں گا ضرور جا کے، یہ ہنومان مندر ہے کیسی جگہ؟ بھول کر بھی مت جانا، بھوت بہت سے لوگوں کو مار چکے ہیں۔ تمہارا شکریہ، مگر تمہیں، میرا مطلب ہے، یہ خیال کیسے آیا کہ میں تمہیں بھاگ بھری کے بارے میں بتاؤں گا؟ بس ایسے ہی مجھے شبہ ہوا تھا کہ رات کو میں نے تمہیں ہنومان مندر کی طرف بھیجا تھا، وہ چلا گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، گویا ان لوگوں کو مجھ پر شبہ ہو گیا تھا، البتہ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان وارداتوں کے پیچھے ٹھکرائن ہی ہے۔ سرائے پہنچا تو اللہ دین کہنے لگا، گنگو اور جنک رام 2 دفعہ آ چکے ہیں تمہیں پوچھتے ہوئے، نہ جانے کیا بات ہے، کہہ گئے ہیں کہ جیسے ہی تم آؤ میں تمہیں گنگو کے گھر لے آؤں۔ مجھے یاد آ گیا کہ بچے نے اپنے باپ کا نام گنگو ہی بتایا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے یہ بات کھول دینی چاہیے، اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ گنگو اور جنک رام نے ہمارا پرپتاک خیر مقدم کیا تھا۔ گنگو نے سیدھے سیدھے بچے کو اپنے ساتھ لاکڑا کیا اور بچے نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہی تھے باپو؟ مسافر بھیا وہ بہت ہے، یہ احسان تو مر کر بھی نہ بھولیں گے ہم، مگر تمہیں یہ تو پتہ نہ چل سکا ہوگا کہ بھید کیا ہے۔ گنگو نے کہا۔ اللہ دین حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، بولا، ارے ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ۔
جواب میں گنگو نے اسے پوری تفصیل بتائی اور بولا، یہ کام تو دیوتا ہی کرے ہیں مسافر بھیا، ہمارے لیے تو دیوتا ہی ہیں، نہیں تو ہم بھی گئے تھے کام سے۔ چھورا نے انہیں پہلے بھی دیکھا تھا، پہچان لیا۔ اس نے ہمیں ساری کتھا سنائی۔ انہوں نے تو دیوتاؤں ہی جیسا کام کرا تھا، خاموشی سے، احسان تک نہ جتایا ہم پر۔ دوستو، تم نے اس پر اعتماد ہی کر لیا ہے تو مجھے زبان کھولنی پڑ رہی ہے۔ بیچاری پاگل بھاگبری کو بلا وجہ ہی ڈائن سمجھ لیا گیا ہے۔ اصل ڈائن کوہلی رام کی بیوی گیتا ہے۔ مجھے اس کے ڈائن بننے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ہے۔ پچھلی رات میں بے چین ہو رہا تھا، اس لیے ٹہلتا ہوا ہنومان مندر جا نکلا اور وہاں میں نے یہ کھیل دیکھا۔ قصہ یہ ہے کہ گیتا کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جس کے لیے وہ جادو ٹونوں کا سہارا لے رہی ہے۔ اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے اس نے 6 بچوں کی قربانی دے دی ہے اور 7ویں قربانی آخری ہوگی۔ میں اکیلا تھا، ورنہ اسے اس جگہ پکڑ لیتا، اس لیے میں نے بچے کی جان بچانے کے لیے شور مچا دیا اور وہ بھاگ گئی۔ پھر میرے لیے یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ البتہ تم لوگ ایک بار ضرور دماغ میں رکھو، وہ 7ویں قربانی کے لیے دوبارہ کوشش کرے گی۔ میرے انکشاف سے سنسنی پھیل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنک رام نے کہا، مسافر بھیا ٹھیک کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، بالکل سمجھ میں آ گئی۔ ٹھکرائن بڑی ٹوٹکن ہے، یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا، مگر وہ ڈائن ایسا کرے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ ارے ہوگے ٹھکرائن اپنے گھر میں، ہم اس کا دیا کھائے ہوئے ہیں کیا؟ چلو گنگو، جمع کرو سب کو، لٹھیاں دے کر چلو، مار مار بھیجا نکال دیں گے اس کا، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ کوئی دبیل نہیں ہے ہم۔ اٹھو، ساروں کو بتا دیں جن کے کلیجے چھن گئے ہیں، دیکھ لیں سب کو۔ اگر تم میری بات سن لو تو اچھا ہے، میں نے کہا۔ بولو مسافر بھیا۔ دیکھو، یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے، ٹھاکر کہہ دے گا کہ مسافر جھوٹ بول رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ ارے ہمارا چھوکرا بتا دے گا، ہم اسے لے چلیں گے، گنگو نے کہا۔ میری کچھ اور رائے ہے، تم اسے ہنومان مندر میں پکڑو، اس وقت جب وہ عمل کر رہی ہو۔ نندا چمار اس لیے بچوں کو اٹھاتا ہے، تمہیں کسی ایسے بچے کو چھوڑنا پڑے گا جسے نندا اٹھا لے۔ ہم سب ہوشیار ہوں گے، نندا پر نظر رکھیں گے، جیسے ہی نندا اس بچے کو اٹھائے گا ہم اس کا پیچھا کریں گے اور عین اس وقت دونوں کو پکڑیں گے جب وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ اور اگر چوک ہو گئی تو؟ جنک رام بولا۔ چوک ہوگی کیسے؟ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے یہ، پھر کوئی کیا بولے گا؟ اللہ دین نے کہا۔ سو تو ٹھیک ہے، مگر بچہ کون سا ہوگا؟ میرا بچہ ہوگا، میرا کلو ہوگا، اللہ دین سینہ ٹھونک کر بولا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اللہ دین نے کہا، ارے ہم مسلمان ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے ہمیں، جو کچھ ہوتا ہے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے، پیچھا تو چھوٹے اس ڈائن سے، ساری بستی مصیبت میں پھنسی ہے، میں تیار ہوں مسافر بھیا، ہم سب جان لڑا دیں گے کلو کے لیے، فکر مت کر اللہ دین۔ جنک رام نے کہا۔ اس آمادگی کے بعد اس منصوبے کے نوک پلک سوارے جانے لگے۔ بالآخر تمام باتیں طے ہو گئیں۔ اس سنسنی خیز عمل کا آغاز آج ہی رات ہونے والا تھا۔ گنگو اور جنک رام کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ سارے کام آج ہی نمٹا لینا چاہتے ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ گیتا نندی آج ہی دوبارہ یہ کوشش کرے گی۔ اگر ہمارے اندازے بالکل درست تھے اور وہی ان وارداتوں کے پس پشت تھی تو اس نے اس عمل میں جلد بازی نہیں کی تھی۔ ہنومان دیوتا کے چرنوں میں اس نے 6 بچوں کی بلی دی تھی۔ ان لوگوں سے گفتگو کے دوران میں ان وارداتوں کے درمیانی وقفے معلوم کر چکا تھا۔ ان میں دنوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی، اسے جب بھی موقع ملا تھا اس نے یہ کام سر انجام دے ڈالا تھا، اور شاید پہلی بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ وہ چالاک تھی، نہ جانے اسے مجھ پر شبہ کیسے ہو گیا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے اس شخص نے اندھیرے میں تیر پھینکا ہو اور وہ مجھے ملا ہو۔ اس کے بارے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نندا ہی تھا۔ خود جتنا چالاک تھا اس کا اندازہ اس کی بات سے ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے ہنومان کے مندر کے پاس دیکھا تھا۔ اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ خود وہاں کیا کر رہا تھا۔ اب یہ تو مجھے ہی معلوم تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ گھر سے واپسی پر اللہ دین نے کہا، واہ مسافر بھیا، اتنا بڑا کام کر لیا اور ہمیں خبر نہ دی۔ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا اللہ دین، بیچارے گنگو کے بیٹے کو ڈائن کے منہ سے نکال لیا اور کہتے ہو بڑا کام ہی نہیں کیا۔ اللہ کو اس کی زندگی بچانی تھی، وہ بچ گئی، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ مگر اتنی رات گئے تم ادھر نکل کیسے گئے تھے؟ بس دل بے چین ہو رہا تھا، سوچا ذرا گھوم آؤں۔ اتنی دور؟ ہنومان مندر کو یہاں دھرا ہے؟ بڑے ہمت والے ہو، اور پھر ہمیں تو کچھ اور ہی لگے ہے۔
کیا پیر فقیر لگو ہو ہمیں تم؟ راتوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تمہیں۔ اللہ دین سادگی سے بولا، توبہ کرو توبہ، میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ ارے تم نے ہم سے نندا کا نام پوچھا تھا؟ ہاں، ہنومان مندر کا واقعہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے، میں نے بلا وجہ ان دونوں کا نام نہیں لے دیا ہے، میں نے کہا، اور اللہ دین سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، سو تو ہے، ایک کام تم نے گنگو کے بیٹے کو بچا کر کرا، دوسرا بڑا کام اور کر رہے ہو بھیا، بہت بڑا۔ وہ کیا؟ ارے تم نے بھاگ بری کا جیون بچا لیا، تلسی بیچارے کو بچا لیا۔ یہ لوگ بھی عجیب ہیں، اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچتے۔ بھاگ بھری اور تلسی کی جان کے دشمن ہو رہے تھے، ایک لمحے میں پلٹ گئے۔ اگر میں نہ روکتا تو شاید سوچے بغیر لاٹھیاں لے کر چڑھ دوڑتے مکھیا کے گھر پر۔ برے نہیں ہیں مسافر بھیا، دن رات پریشان ہو رہے ہیں، بچوں کو چھپائے چھپائے پھر رہے ہیں، کیا کریں آخر، اولاد سے بڑھ کر کون ہوئے ہے، اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک خطرہ ہے۔ کیا؟ وقت سے پہلے زبان نہ کھول دے، وہ ہوشیار نہ ہو جائے، ورنہ پھر اسے پکڑنا مشکل ہوگا۔ سمجھا تو دیا ہے، اتنے باولے نہیں ہیں، ساری بات سمجھا دی ہے انہیں۔ اس کے علاوہ زبیدہ بہن تو کلو کے سینے سے لگائے پھرتی رہتی ہے، تم اسے خطرے میں ڈال دو گے؟ اللہ پر بھروسہ کریں بھیا، کون تیار ہوتا؟ بستی کے بچے مر رہے ہیں، سبھی اپنے ہیں، وہ بھی جو مارے گئے اپنے ہی تھے۔ زبیدہ بہن تیار ہو جائیں گی؟ وہ عورت ہے، ماں ہے، اس سے 420 کرنی ہوگی کوئی، ہم یہی سوچ رہے ہیں۔ اللہ دین کے جذبے کو میں نے سراہا تھا، خود بھی مستعد رہنے کا وعدہ کیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، معاملہ ہی ایسا تھا۔ سر شام وہ کلو کو لیے باہر نکل آیا، نہ جانے اس نے بیوی سے کیا کہا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیا تھا، میں بھی احتیاط سے باہر نکل آیا اور سیدھے راستے پر چل پڑا۔ کافی فاصلے پر اللہ دین مجھے مل گیا، مسکرانے لگا۔ کیا کہا زبیدہ بہن سے؟ میں نے سوال کیا۔ ارے بھیا، دیہاتی عورتیں دیہاتی ہی ہوئے ہیں، بس میاں نے جو کچھ کہا مان لیا، ہم نے بھی بڑی 420 کری، کلو کو چلتے ہوئے دیکھا تو ہم نے آنکھیں پھاڑ دیں اور ایسا منہ بنا لیا جیسے ہماری جان نکل گئی ہو۔ وہ سامنے موجود تھی، ہم سے پوچھنے لگی کیا ہوا، تو ہم نے اسے کان میں بتایا کہ کلو کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں اور لگتا ہے لکوہ مار جائے گا۔ ڈر گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہم نے اس سے کہا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بچے اگر کھیلیں کودیں نہیں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ایک دفعہ ہماری بستی میں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے وہ، پولو کا مرض، کوئی مرض ہے پولو کا، پولیو کا، ہاں ہاں بالکل وہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچے کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ہم نے اسے وہی یاد دلا دیا۔ ڈر گئی، کہنے لگی اب کیا کریں، باہر کھیلنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو خطرہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہم کیا مر گئے ہیں، ہم خود ساتھ لے جائیں گے، کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ رو رو کر کہنے لگی ذرا خیال رکھیو۔ ہم نے کہا باؤلی وہ تیرا ہی بیٹا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا کیا؟ بس یوں بہلا پھسلا کر نکال لائے۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا ویسے تم بہت ہمدرد انسان ہو، بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ بھیا سچی بات بتائیں تمہیں، بستی کے رہنے والے ہندو ہوں یا مسلمان، سارے کے سارے ایک دوسرے کا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھے ہیں، ہم بھی کوئی ان سے الگ تھوڑی ہیں۔ ارے ستیہ ناس ہو اس ٹھکرائن کا، اپنے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ایک بیٹا ہو گیا فرض کرو ٹونوں ٹوٹکوں سے، تو 7 ماؤں کو گودے اجاڑ دے گی کیا؟ ارے وہ انسان ہے، جی تو ہمارا یہی چاہے ہے بھیا کہ کچا چبا جاوے اس سسری کو دانتوں سے، نہ رکھنی کہیں کی۔ ایسا نہ ہوتی تو ماتا پتا گھر سے باہر نکال کر یوں جمال گھڑی میں کیوں پھینکوا دیتے؟ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ڈائن ہماری بستی میں۔ ہمارا تو جی چاہے ہے کہ ٹھاکر کو ساری باتیں بتا دیں اور اس سے کہیں اب بول کیا کہوے ہے، مگر تمہاری بات سچی ہے کہ وہ مکر جائے گی۔ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، سب کی سمجھ میں بات آ گئی، رنگے ہاتھوں پکڑیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے مکرتی ہے۔ ارے بھیجا باہر نکال دیں گے اس کا، وہیں توڑ مڑوڑ کر پھینک دیں گے حرام خور کو۔ اللہ دین چلتا جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا باقی لوگوں سے ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی؟ سب کے سب لگے ہوں گے بھیا، معلوم ہے ہمیں پوری بستی کی مصیبت ہے، کسی ایک آدمی کی تو نہیں ہے۔ اور اللہ دین کا کہنا سچ ہی نکلا تھا، جنک رام اور گنگو ساتھ ہی تھے، 2 آدمی اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ جنک رام نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر قریب سے گزرتے ہوئے کہا اللہ دین بھیا تمہاری یہ بات بستی والوں کو جیون بھر یاد رہے گی، لے آئے کلو کو؟ ہاں بھیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے،
جو 6 بچھڑ گئے ہیں ہم سے، ہماری کیا مجال تھی کہ انہیں بچا لیتے۔ اللہ کی مرضی تھی، مگر اب کسی اور کو نہ بچھڑنے دیں گے۔ اللہ کرے ہمارا کلو خیریت سے رہے، مگر کام تو کرنا ہی تھا نا کسی کو۔ ہاں بس تم ایک بات بتا دو۔ پوچھو بھیا، گنگو بولا۔ سمجھا بجھا دیا سب کو؟ ارے کوئی زبان نہ کھول دے، ٹھکرائن ہوشیار ہو جائے گی اور اس کے بعد الٹی ہی گلے پڑے گی، کون مانے گا؟ اس کی تو تم چنتا ہی مت کرو بھیا، دیکھو اصل بات بس ان لوگوں تک پہنچائیے جن کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، مطلب سمجھ گئے ہوں گے، ان سے کہہ دیا ہے کہ جب پہرے پر نکلیں تو سب سے یہی کہیں کہ بھاگ بری کی تلاش ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ سب کو اچھی طرح بتا دیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا ہے انہیں کہ کہیں سے بیچاری بھاگ بری مل جائے تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ارے ایسے ہی بڑے پاپ ہو چکے ہیں ہم سے، ایک بے زبان کو ستایا ہے ہم نے، باولی تو تھی ہی بیچاری، کیا کرتی، بول بھی تو نہیں سکتی اپنے بارے میں۔ ہرے رام ہرے رام۔ ویسے اب کدھر کا ارادہ ہے؟ میرا خیال ہے نجو کی بگیا ٹھیک رہے گی، ہنومان مندر کا راستہ بھی وہیں پڑتا ہے۔ پھر اللہ دین نے آنکھ دبائی، کلو کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، پھر اس نے سرگوشی میں کہا، اور نندا کا کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس کی تم بالکل چنتا نہ کرو، لچمن اور شنکر اس پر نظر رکھ رہے تھے۔ لچمن کے بارے میں تو تمہیں پتا ہے کہ نندا کا یار ہے، مگر اس مسئلے میں اس نے ساری یاری ختم کر دی۔ لچمن شنکر کو اشارہ دے گا، ظاہر ہے نندا جب اس طرف آئے گا تو لچمن کو پتہ چل جائے گا۔ سارے کام پکے ہیں بھیا، جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہر ہے ہم اس میں کسر تھوڑی چھوڑیں گے۔ بہرحال یہ لوگ اپنی اپنی جگہ مستعد تھے اور اللہ دین آگے بڑھ گئے۔ جنک رام وغیرہ دوسری سمت مڑ گئے تھے۔ جس جگہ کو نجو کی بگیا کہا گیا تھا وہ ایک چھوٹا سا باغ تھا، آموں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ کلو تو آموں کے درختوں پر دیکھ کر ہی مچلنے لگا، ابا کیری کھا لوں؟ ارے ہاں ہاں جا مزے کر، گھوم پھر، کوئی بات نہیں ہے۔ بچہ تھا، خوشی خوشی آگے بڑھ گیا اور اس کے آگے بڑھتے ہی اللہ دین کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، بھیا ذرا نظر رکھیو، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، پر کیا کرے، باپ کا دل ہے، ڈرتا تو ہے ہی۔ جگہ بدل لو اللہ دین، تم ایک طرف ہو جاؤ، میں ایک طرف ہوا جاتا ہوں۔ میں نے کہا، در حقیقت ہم لوگوں نے بڑی مہارت سے کلو کو نظر میں رکھا تھا۔ جھپٹنے تاریکی میں بدل گئی۔ کلو مزے سے کیریاں توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ بہت دن کے بعد باہر نکلنے کا موقع ملا تھا، کھیلنے سے جی نہیں بھر رہا تھا۔ پھر جب اچھی خاصی رات ہو گئی اور کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اللہ دین نے سیٹی بجائی۔ میں جواب میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بولا، کیا خیال ہے بھیا، اور انتظار کریں؟ میرا خیال ہے اب بیکار ہے، مگر اب یہ کام سر شام ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ رات کو تو خاص طور سے شبہ ہو سکتا ہے کہ آخر اتنی دیر تک ان حالات میں کلو باہر کیسے موجود ہے۔ ٹھیک کہتے ہو مسافر بھیا، تمہارا دماغ بہت تیز ہے۔ غرض یہ کہ ہم واپس چل پڑے۔ سرائے میں ایک ایک کر کے کئی آدمی آئے، مسکراہٹیں ہوئیں اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پھر دوسرے دن شام کے 4 بجے ہی کلو کو باہر لے آیا گیا۔ شام تک انتظار کیا گیا۔ آج مزید احتیاط برتی گئی تھی۔ میرے دل میں مایوسی پیدا ہوتی جا رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوشیار ہو گئی ہو اور اپنا عمل بدل لے۔ ویسے جنک رام، گنگو اور دوسرے چند لوگوں کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے مستقل ہنومان مندر کے گرد ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور ایسی جگہ پوشیدہ ہو گئے ہیں جہاں سے آنے جانے والے پر نظر رکھیں اور ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ اطلاع تسلی بخش تھی اور تیسرے دن وہ ہو گیا جس کے لیے پچھلے 2 دنوں سے تگودو کی جا رہی تھی۔ اس وقت کلو کیریاں توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت پسند تھی۔ آتے ہوئے اس نے کئی دوسرے بچوں کو بھی دعوت دی تھی، مگر بچے اسے حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے گھروں میں جا گھسے تھے۔ کسی نے کلو کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، چنانچہ وہ خود ہی یہاں آ گیا تھا۔ میں اور اللہ دین ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ کلو کو پتہ نہیں تھا کہ ہم درخت پر ہیں۔ وہ اس درخت سے صرف 2-3 گز کے فاصلے پر کیریاں اکٹھی کر رہا تھا کہ دفتن ہی اللہ دین نے میرے کان میں سرگوشی کی، مسافر بھیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور میں نے اس طرف دیکھا جدھر اس نے اشارہ کیا تھا۔ ایک نظر میں پہچان لیا تھا، نندا ہی تھا۔ وہ اسی سمت آ رہا تھا، کمبل اوڑھے ہوئے تھا لیکن صرف کاندھوں تک، حالانکہ موسم کمبل کا نہیں تھا۔ میرے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ نندا آہستہ آہستہ چلتا ہوا کلو کے پاس پہنچ گیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی اور کلو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ارے تو اللہ دین کا چھوڑا ہے نا؟ ہاں نندا چچا، مجھے نہیں پہچانتے؟ کیوں نہیں، مگر یہاں
اکیلا کیا کر رہا ہے؟ کیریاں چن رہا ہوں۔ اچھا اچھا، تجھے اکیلا چھوڑ دیا اللہ دین نے؟ تجھے پتا ہے کہ بستی میں ڈائن پھرتی ہے؟ ڈائن کیا ہوتی ہے نندا چچا؟ کتنی کیریاں جمع کر لی تو نے؟ یہ ہیں، بس تھوڑی سی اور جمع کروں گا، پھر تو رات ہونے ہی والی ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے اور جمع کر لے، وہ دیکھ وہ درخت کے نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ کدھر؟ کلی نے معصومیت سے کہا اور اس سمت دیکھنے لگا، اور اسی وقت نندا نے شانوں پر پڑا ہوا کمبل کلو پر ڈال دیا اور اسے بھینچ لیا۔ اللہ دین کے حلق سے آواز نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس کا بدن ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ نندا کلو کو دبوچے ہوئے تھا اور کلو کمبل میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اللہ دین نے سرگوش میں کہا، بھیا کہیں دم ہی نہ نکل جائے میرے بچے کا۔ نہیں، وہ لوگ بچوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس کی آواز بری طرح کپکپا رہی تھی۔ میں نے اس کے بدن میں تھر تھری محسوس کی اور میرا دل دکھنے لگا۔ بہرحال ساری باتوں کو بھول کر میں بھی مستعد ہو گیا تھا۔ نندا کلو کو کندھے پر ڈال کر تیزی سے ہنومان مندر کے راستے کی جانب چل پڑا تھا۔ میں اور اللہ دین نیچے اترے ہی تھے کہ لچمن اور شنکر پہنچ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ساری خبر تھی ہمیں، کام ہو گیا ہے نا، مگر چنتا نہ کرنا بھیا، 20 آدمی ہیں مندر کے آس پاس، سارے کے سارے لمبے لمبے چکر کاٹ کر وہاں پہنچ چکے ہیں، ایک ایک جگہ نظر رکھی جا رہی ہیں، اور تو اور 2-3 تو مندر کے اندر موجود ہیں اور ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی نندا اس طرف چلا، لچمن نے مجھے خبر کری اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے ان سارے آدمیوں کو جو طاق میں لگے ہوئے ہیں، تو پرواہ مت کر رہی ہو بھیا، بال بھی کا نہیں ہوگا ہمارے کلو کا، پہلے ہماری جان جائے گی۔ ارے بھیا خدا کرے ڈائن سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، چلیں چلیں۔ ایک ایک کر کے ادھر ادھر گھوم کر نندا بڑا چالاک ہے، اور سنو بات ابھی یہی ختم تھوڑی ہوئی ہے، چلو چلو ہم بھی چل رہے ہیں۔ جنک رام نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے نندا کو نگاہوں میں رکھے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا ہوا مندر کی جانب جا رہا تھا۔ جنک رام نے کہا، مکھیا جی کی حویلی پر بھی پہرا لگا ہوا ہے اور سارے لوگ نگرانی کر رہے ہیں، جیسے ہی گیتا نندی باہر نکلے گی اس کی بھی ہمیں خبر مل جائے گی۔ ہم اس طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، جھٹپٹے تیزی سے رات میں تبدیل ہو گئے۔ نندا مندر میں داخل ہو گیا تھا۔ ہمارے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ اللہ دین بیچارہ تو ابھی تک تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن کا سارا خون نچڑ لیا گیا ہو۔ آواز بھی اتنی مدھم ہو گئی تھی اس کی کہ مجھے حیرت تھی۔ غرض یہ کہ نندا تو مندر میں داخل ہو گیا، میں اور اللہ دین مندر کے بالکل قریب دیواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ دفتن ہی اللہ دین نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ میں نے اللہ دین کا اشارہ سمجھ لیا۔ مندر کا ایک سمت کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا، اینٹیں ایک دوسرے پر ڈھیر کی شکل میں پڑی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ میں خوشی سے اچھل پڑا، یہ تو مندر میں اندر جانے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں انتہائی محتاط قدموں سے آگے بڑھا۔ اللہ دین سے سرگوشی کر کے میں نے اسے بھی محتاط رہنے کے لیے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ ہم لوگ ایک ایک انچ سرک رہے تھے کہ کہیں کوئی اینٹ اپنی جگہ سے سرک نہ جائے اور نندا ہوشیار نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی، اگر نندا ہوشیار ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن جتنے افراد کی اطلاع ملی تھی کہ وہ مندر کے گرد چھپے ہوئے ہیں، وہ اسے بھاگنے کہاں دیں گے؟ کوئی اور طریقہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گیتا نندی کو یہاں سے بارے میں اطلاع مل جائے۔ بہرطور ٹوٹے ہوئے حصے سے ہم مندر کے ایک پتلے سے حصے میں داخل ہو گئے، اور اس پتلی سے راہداری میں جہاں کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے تھے اور چوہے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، آگے بڑھتے ہوئے ہم سامنے کے حصے میں پہنچ گئے، جہاں سے تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جا سکتا تھا جہاں ہنومان کا بت استادہ تھا۔ میں نے اللہ دین کے کان سے منہ جوڑ کر آہستہ سے کہا، دیکھو بھیا، ذرا بھی کمزوری دکھائی تو ساری قربانی بیکار ہو جائے گی، سنبھل کر رہنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ دین نے کہا، اور ہم ستونوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سامنے نظر ڈالی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے اوپری ستون میں بھی کچھ لوگ پوشیدہ تھے۔ تھوڑے فاصلے پر کچھ سرسراہٹیں سنائی دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پوری طرح ہوشیار ہیں۔ نندا مزے سے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا اور ہنومان کے بت کے قدموں میں کلو پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے
آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس کی مدھم مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اس آواز پر کان لگا دیے۔ کہہ رہا تھا، نندا چچا، نندا چچا چھوڑ دو مجھے، کیوں لائے آئے ہو یہاں؟ نندا چچا، یہ میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھ دیے ہیں تم نے؟ آواز بند کر، نہیں تو چھری پھیر دوں گا تیری گردن پر، جیسے رمضان بکرے کی گردن پر چھری پھیرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں نندا چچا، چھوڑ دو مجھے نندا چچا۔ ارے چپ ہوتا ہے یا نہیں؟ نندا نے سچ مچ اپنے لباس سے وہ خنجر نکال لیا جس کا میں پہلے بھی دیدار کر چکا تھا۔ اللہ دین نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ میں نے اس کے شانے پر آہستہ آہستہ تھپکیاں دیں اور وہ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا جن میں بے کسی اور بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ کلو چیختا رہا، چیختے چیختے اس کا گلا بیٹھ گیا اور نندا مزے سے بیڑی پر بیڑی سلگاتا رہا۔ بڑا صبر آزما وقت تھا۔ ایسے لمحات گزارنا زندگی کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جن لوگوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ڈائن کو روشنی میں لا کر رہیں گے، وہ بھی بڑے صبر ہی سے وقت گزار رہے تھے۔ کیا مجال تھی کہ کسی کو چھینک بھی آ جائے۔